کوئی بادشاہ نہیں، وہی ہے مالک الملک، اور قیامت کے دن وہ جو ہے پردے اٹھ جائیں گے۔ آج دنیا میں بادشاہ بنے پھرتے ہیں، لیکن وہاں پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کے لیے بادشاہی ہے؟ صرف ایک اللہ کے لیے جو تنہا ہے اور چھایا ہوا ہے ہر شے پر۔ تو حاکمیت انسانی کی نفی، اس کے بجائے خلافت، ملکیت تامہ کی نفی، اس کے بجائے امانت، جو کچھ ہے تمہارے پاس امانت ہے، اس کو صرف کرو گے، خرچ کرو گے، اس میں تصرف کرو گے اللہ کی مرضی کے مطابق، تو گویا کہ تم نے امانت کا حق ادا کیا، تم امین ثابت ہوئے، ورنہ تم خائن ثابت ہوئے۔ نمبر 3، تمام انسان مساوی ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ یہ دعوت ہے جس کو لے کر کھڑے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انقلابی نظریہ ہے اسلام کا، جس سے کہ در حقیقت اس انقلابی عمل کا آغاز ہوا۔ اب اگلے قدم پر آئے، جن لوگوں نے اسے قبول کیا اب انہیں آرگنائز کرنا ہے، طاقت بنانا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے جو نظام قائم ہے اس نظام کو ختم کرنے کے لیے تصادم کے مرحلے آئیں گے، اس تصادم کے مرحلے کے لیے قوت فراہم کرنی ہے، لہذا ان کو منظم کیا جائے۔ اب یہاں نوٹ کر لیجئے، اس تنظیم، اس اجتماعیت کی بنیاد اصل کیا تھی؟ حضور ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رسول مان لیا آپ کو، جو ایمان لایا وہ ہمتن مطیع ہو گیا، اس لیے کہ گویا کہ اس نے یہ مانا کہ ان کے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے۔ اب کوئی بڑے سے بڑا عقل مند، بڑے سے بڑا فلسفی، بڑے سے بڑا دانا، بڑے سے بڑا تجربے کار انسان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بات جو ہے وہ فائق رہنی چاہیے، اس لیے کہ اس نے یہ مان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے باتیں پہنچا رہے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنے خواہش نفس سے تو کلام ہی نہیں کرتے، تو جو کچھ کہتے ہیں وحی ہے، یا وحی جلی ہے یا وحی خفی ہے، لیکن ان هو الا وحی یوحى، اسی لیے فرمایا گیا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ چنانچہ سابقہ رسولوں کی بھی آپ جب دعوت قرآن مجید میں نقل ہوئی ہے تو ان کے اندر وہ الفاظ بھی ہوتے تھے جو کل میں نے آپ کو سنائے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی اختیار کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور یہ بھی ہوتے تھے ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو، میری اطاعت کرو، اس لیے کہ اللہ کے حکم میں ہی تو پہنچاؤں گا، اللہ کس شے سے راضی ہے، کس شے سے ناراض ہے، یہ میں تمہیں بتاؤں گا، لہذا عبادت اللہ کی ہے، اطاعت رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ظاہر بات ہے جس شخص نے اس کو مان لیا اسے تو ہر معاملے میں اطاعت کرنی ہے رسول کی، لیکن میں یہیں پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، جب تک حضور مکے میں رہے، ایک چھوٹا سا شہر تھا، وہیں پر تمام اہل ایمان ہیں، براہ راست حضور کے جو احکام ہیں وہ تمام لوگوں کو پہنچ رہے ہیں، لہذا کوئی اور ہمیں بیعت کا نظام یا کوئی اور تنظیمی ڈھانچہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ البتہ جب مرحلہ آیا ہے ہجرت سے متصلاً قبل، یہ میں سن 12 نبوی کی بات کر رہا ہوں، جبکہ 72 افراد آئے تھے مدینہ منورہ سے اور انہوں نے آ کر بیعت کی ہے۔ اب آپ نے بیعت لی، وہ بیعت جو ہے وہ در حقیقت ہمیشہ ہمیش کے لیے، اب کسی بھی اسلامی جد و جہد، اسلامی انقلابی جد و جہد اگر کہیں ہوگی تو اس کے لیے تنظیم کی بنیاد اور اساس وہ بیعت ہوگی جسے ہم بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں، اور یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ اس کے راوی ہیں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں، اس بیعت کے الفاظ کو نوٹ کیجئے، کتنی اہمیت ہے تنظیم کی اور اس نظم کے برقرار رکھنے کی، اس لیے کہ اس کے بغیر اگر کوئی منظم جماعت نہیں ہے انقلاب نہیں آ سکتا۔ ایک امیر ایک قائد کو پورے طور سے مان کر اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر اور اس کے ساتھ سمع و طاعت فی المعروف کا اگر عہد نہیں کیا جائے گا تو کوئی اسلامی کام صحیح معنی میں نہیں ہو سکتا۔ اور میں اس لیے بات کو واضح کر رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے سامنے آ جائے کہ آج کل میں اب یہ گفتگو کر رہا ہوں اپنے ملک کے اعتبار سے، بہت سی تحریکیں، بہت سی جماعتیں، بہت سی کوششیں ہوئی ہیں دین کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے، ناکامی کیوں ہو رہی ہے؟ کہ اس کے لیے جماعتی نظم وہ اختیار نہیں کیا گیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کیا تھا۔ ہم نے مغرب کی پیروی میں وہی نظام، ممبرشپ ہے، ممبرشپ سے پھر صدر بنائیں گے،
پھر کوئی اس کی مینیجنگ کمیٹی ہوگی، پھر وہ اس کا انتخاب دوبارہ ہو جائے گا 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد۔ یہ جو سارا نظام ہے کہیں اس کا آپ کو ثبوت نہیں ملے گا پوری اسلامی تاریخ میں۔ جب بھی کبھی کوئی نظام قائم ہوا بیعت کی بنا پر قائم ہوا، اور یہ بیعت در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تعلیم اور تلقین کے لیے خود بیعت لی، حالانکہ آپ رسول تھے، آپ کو بیعت لینے کی ضرورت نہیں تھی، بغیر بیعت لیے بھی ہر مسلمان جو ہے آپ کی اطاعت کا پابند ہے، اس لیے کہ اس نے آپ کو رسول مانا ہے۔ لیکن ہمارے لیے آنے والے ادوار کے لیے ایک اسوہ چھوڑنے کے لیے، ایک نمونہ فراہم کرنے کے لیے حضور نے بیعت لی۔ اس بیعت کے الفاظ ذرا توجہ سے سنیے۔ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، کس بات کی؟ اب گنتے جائیے، علی السمع والطاعۃ، کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، فی العسر والیسر، چاہے آسانی ہو چاہے تنگی ہو، والمنشط والمکرہ، چاہے طبیعت میں انشراح ہو اور چاہے طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے۔ یعنی ہو سکتا ہے حضور کوئی حکم دے رہے ہیں اور کسی شخص کو، کسی صحابی کو پورا انشراح نہیں ہو رہا کہ یہی معاملہ درست ہے، یہی صحیح تدبیر ہے، اس کے ذہن میں کوئی اور تدبیر ہے۔ اس کی میں مثال بھی دے دوں گا بعد میں جب 6 مرحلے کا ہم بیان کریں گے، کہ اسی معاملے میں در حقیقت غزوہ احد میں جو کچھ ہوا وہ اسی وجہ سے کہ ایک کمزوری کا مظاہرہ ہوا مسلمانوں کی طرف سے، ورنہ یہاں حضور سے بیعت کی تھی کہ چاہے ہماری طبیعتوں میں آمادگی ہو اور چاہے ہمیں آپ کے حکم پر عمل کرنے میں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عسرۃ علینا، چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دے دیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے فلاں کو امیر کیوں بنایا، جبکہ یہ تو ابھی آیا ہے، چند دن ہوئے، میں پرانا ہوں، میری اتنی سٹینڈنگ ہے، میں سینئر ہوں، نہیں، جس کو آپ چاہیں گے امیر بنائیں۔ وعلی لا ننازع الامر اہلہ، اور یہ کہ ہم جھگڑیں گے نہیں ان لوگوں سے کہ جنہیں آپ امیر بنائیں گے، والی امر بنائیں گے، جنہیں بھی آپ عہدہ دیں گے ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے، بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ جھگڑیں، کوئی فرکشن رکھیں، بلکہ جیسے کہ حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ کسی امیر کی اطاعت کی اس نے در حقیقت میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اب آپ دیکھیے کہ تنظیم جب بھی بنتی ہے ایک ہی آدمی تو نہیں ہوتا، ایک تو یقیناً ٹاپ پر تو ایک ہے قائد، لیکن اس کے نیچے ہوں گے مختلف علاقوں کے امراء ہوں گے، فوج ہے اگر تو فوج میں ایک جو ہے قلب ہے، ایک میسرہ ہے، ایک میمنہ ہے، کوئی کمانڈر ہوگا جو میسرہ ہے دائیں طرف کا حصہ اس کا، کوئی کمانڈر معین کیا جائے گا میمنہ کے لیے، کوئی کمانڈر ہوگا قلب کے لیے، ہر ایک اپنی جگہ پر امیر ہے۔ اب اگر ان کی اطاعت نہ کی جائے تو ظاہر بات ہے کہ پھر نظم و جماعت تو قائم نہیں رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنظیم جو ہے مسلمانوں کو سکھائی کہ جمع ہو جاؤ اور ایک امیر کی اطاعت کے اوپر جب مجتمع ہو جاؤ گے تبھی کوئی خیر کا کام کر سکو گے۔ اب آئیے تیسری چیز، اب آپ نے تربیت دی، تربیت جو ہوتی ہے اس کو نوٹ کر لیجئے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جب خلافت راشدہ کا نظام ختم ہو گیا اور ہمارے ہاں مذہب اور سیاست جو ہے علیحدہ ہو گئے، حکومت اب بادشاہوں کی ہے، بنو امیہ کے ہوں، بنو عباس کے ہوں، کوئی اور ہو، اور جو روحانی ہے رہنمائی وہ صوفیہ کر رہے ہیں، علمی رہنمائی علماء کر رہے ہیں، یہ تقسیم ہو گیا۔ جبکہ خلافت راشدہ کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو کوئی اور سوال ہے ہی نہیں، آپ ہی سپہ سالار بھی ہیں، آپ ہی قاضی القضات بھی ہیں، آپ ہی داعی بھی ہیں، آپ ہی مبلغ بھی ہیں، آپ ہی سب سے بڑے معلم بھی ہیں، تو یہ ساری حیثیتیں ایک فرد میں جمع تھی۔ لیکن خلافت راشدہ تک بھی یہ ساری حیثیتیں جمع تھیں۔ حضرت ابو بکر ہیں، وہی امام ہیں، وہی خطیب ہیں مسجد نبوی کے اندر، وہی سب سے بڑے صوفی بھی ہیں، روحانیت کے اندر بھی وہی رہنمائی کریں گے، اور پھر یہ کہ سیاست جو ہے حکومت ہے اس کا بھی اختیار ان کے پاس ہے۔ لیکن بعد میں جب تقسیمیں ہو گئی تو پھر جو ہمارا خانقاہی نظام وجود میں آیا ہے اس نے تربیت اور تزکیے کے لیے کچھ اور نئے طریقے ایجاد کیے۔ یہ مراقبے ہو رہے ہیں، یہ ذکر کی نئی نئی شکلیں ہیں جو ایجاد ہوئی ہیں۔ یہ کیوں کی گئی؟
اس لیے کہ در حقیقت دین اور دنیا کی جو دوئی قائم ہو گئی، اس کی وجہ سے وہ جو نظام تربیت تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ختم ہو گیا۔ وہ نظام تربیت کیا تھا؟ حضور نے تربیت کیسے دی؟ سب سے پہلی بات جو کسی انقلابی تربیت میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو بنیادی نظریہ ہے وہ پختہ سے پختہ ہوتا چلا جائے، اس میں کہیں ضعف نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے وہی شخص قربانی دے گا کہ جس کے ذہن کے اندر وہ اپنا عقیدہ پختہ ہے، ایمان راسخ ہے، جاگزی ہے۔ اس اعتبار سے قرآن کا پڑھنا پڑھانا، آپ اندازہ کیجئے خود حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا شروع میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اس قرآن کو ٹھوک ٹھوک کر اپنے اندر اتاریے، اور یہی کام صحابہ کرام، اصل میں خطاب حضور سے ہو رہا ہے لیکن اصلاً تو یہ امت سے کہا جا رہا ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ آپ کے ساتھ جو ایمان لائے، اس طریقے سے قرآن مجید جو ہے ان کے ذہنوں میں، ان کے قلوب میں، ان کے وجود کے اندر سرایت کر رہا ہے۔ لہذا تہجد کی نماز، رات کو کھڑے رہنا، اس میں یہ ہے کہ نفس کے خلاف بھی، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کے وقت جاگ کر نیند سے اٹھ کر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جانا، نفس کو کچلنے میں یہ بہت ہی مفید ہے۔ البتہ جیسے جیسے مرحلے آگے آئے پھر وہ تہجد کی بجائے پنجگانہ نماز، جب یہ پنجگانہ نماز آ گئی، فرض نماز، تو پھر فرما دیا گیا کہ جتنی شدید ٹریننگ آغاز میں آپ کو دی گئی ہے، اے مسلمانوں اس کا احاطہ تم نہیں کر سکو گے، اس پر پابندی نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ جب یہ کیفیت ہو گئی تو اب رات کی اتنی مشقت نہیں جھیل سکو گے، آخر کبھی بیماری بھی آئے گی، کبھی سفروں پر بھی ہوگے، کبھی اللہ کی راہ میں جنگوں کے لیے نکلو گے، تو یہ مشقت جھیلنی جو ہے آسان نہیں ہوگی۔ لہذا جتنا بھی ممکن ہے قرآن کو پڑھو، قراءت قرآن لازم ہے، اس لیے کہ اسی سے تمہارا نظریہ تازہ ہوتا رہے گا، اسی سے وہ فکر جو ہے ایمان، اس کے اندر گہرائی اور گہرائی جو ہے بڑھتی چلی جائے گی۔ باقی نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ ہے در حقیقت جو بدل ہو گیا اس رات کی شدید ریاضت کا۔ لیکن جان لیجئے اسلام کی تربیت، انقلابی تربیت میں سب سے پہلا جو ہے، سب سے مؤثر عمل، وہ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ اپنے باطن میں اتارتے رہنا اور تازہ رکھنا، استحضار رکھنا، کہیں ذہول نہ ہو جائے، کہیں کسی درجے میں بھی انسان جو ہے اس کا فکر دھندلا نہ جائے۔ نمبر 2 چیز اب نوٹ کیجئے کہ اس اسلامی تربیت کا دوسرا اہم ترین حصہ جو ہے، ایمان میں سے ایمان بالآخرہ، یہ یقین جتنا مستحضر ہو جائے کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، اصل زندگی موت کے بعد کی زندگی، ان دار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اصل میں تو آخرت کا گھر ہی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ میں کل وضاحت سے بیان کر چکا ہوں، جس شخص کا یقین اس بات پر ہو جائے گا وہ تن من دھن لگا دینے میں اسے کوئی باک نہیں۔ یہ تن من دھن کو سنبھال کر تو وہ رکھے گا جو یہ سمجھتا ہو کہ کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ یہ اگر خرچ کر دیا میں نے تو گویا کہ خرچ ہو گیا، ضائع ہو گیا، لیکن اگر تصور یہ ہے کہ نہیں یہ تو جمع ہو گیا اللہ کے بینک میں، وہ بینک جس کے لیے کوئی اندیشہ نہیں ہے، وہاں پر کوئی ہمیں خطرہ نہیں ہے۔ آپ کو تو یہاں خوب اندازہ ہے نا کہ ایک بینک نے جو کچھ کیا ہے یا جو کچھ اس کے ساتھ ہو گیا ہے، اس سے اب شاید لوگوں کو بینکوں پر بھی وہ اعتماد نہیں رہے گا اور سوچیں گے، لیکن یہ کہ ایک بینک ایسا ہے جس میں کوئی اندیشہ نہیں، وہ اللہ کا بینک ہے۔ یہ عقیدہ آخرت ہے در حقیقت کے جو وہ سرفروشی اور جاں فشانی اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اصل زندگی تو وہ ہے، اور جو کچھ میں یہاں خرچ کر رہا ہوں اللہ کے لیے، جو کچھ میں محنت کر رہا ہوں اللہ کے دین کے لیے، اس کا مجھے بہت بڑا اجر و ثواب اللہ کے ہاں ملے گا۔ پھر یہ کہ باہمی اخوت، آپس کا بھائی چارہ، جیسے کہ میں نے بھی وہ آیت ابھی پڑھی کہ یہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں انتہائی شفیق اور مہربان۔ یہ اخوت جو ہے، جس کی ایک مثال جو ہے غزوہ احد میں سامنے آئی، وہ واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے مسلمان شہید ہوئے، 70 شہید ہوئے۔ ان میں جب جنگ کے بعد کیفیت ہوئی کہ 3 زخمی تھے، جن میں سے اس وقت جب کہ خون بہت نکل جاتا ہے، جس میں سے پیاس کا شدت سے احساس ہوتا ہے، تو ایک زخمی کہہ رہے ہیں الاطش الاطش،
پانی کا پیالہ قریب لایا جاتا ہے کہ برابر سے کسی اور کی آواز آ جاتی ہے العطش، اب وہ کہتا ہے پہلے میرے بھائی کو پلاؤ. وہاں گئے تو ان کو ابھی صرف منہ کو لگایا تھا پیالہ کے، اور قریب سے آ گئی کسی اور کی پکار العطش، اور وہ کہا پہلے اس کو پلاؤ. جب وہاں پہنچے ہیں ان کا انتقال ہو گیا، واپس آئے دوسرے کا بھی انتقال ہو گیا، پھر واپس آئے پہلا بھی گیا. معلوم ہوا کہ سب کے سب اپنا حلق تر کیے بغیر پہنچ گئے، اس لیے کہ ایک دوسرے کے لیے ایثار. یہ ایثار ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر پیدا کر دیا تھا، اخوت باہمی، اور اس درجے کی شدید اخوت. یہ ہے وہ انقلابی تربیت، اور سب سے بڑی تربیت ہوتی ہے، یہ نوٹ کر لیجئے، جو دوسرا مرحلہ میں نے بیان کیا، سمع و طاعت، حکم سننا اور ماننا. اس لیے کہ انسان کو سب سے زیادہ جو عزیز ہے وہ اپنی انا ہوتی ہے، میری رائے، میرا خیال، میں ان کی بات کیوں مانوں؟ ان کو کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا نہیں ہے، یہ کہیں آسمان سے نازل نہیں ہوئے ہیں. لیکن جب ٹریننگ ہوتی ہے ماننا ہوگا، چاہے تمہاری طبیعت اس پر انشراح محسوس نہیں کر رہی ہے پھر بھی تمہیں ماننا ہوگا. جیسا کہ میں ابھی بعد میں عرض کروں گا، چوتھے مرحلے کے دوران پورے 12 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا، جس کو آرڈر آف دی ڈے کہا جائے گا آرمی کی اصطلاح میں، کہ چاہے تمہارے پرچے اڑا دیے جائیں تم کوئی جوابی کارروائی نہیں کرو گے. اس حکم کی اطاعت جو ہے، اس پر کاربند رہنا، یہ اتنی بڑی تربیت تھی. انسان جو ہے اپنے ارادے پر، اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول رکھے. کسی نے تھپڑ مارا ہے جواب میں تھپڑ نہ مارے، کسی نے اگر کوئی اور تکلیف پہنچائی ہے تو چاہے قادر بھی ہو فوری طور پر بدلہ لینے پر، لیکن بدلہ نہ لے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ نے اجازت نہیں دی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے وہ تربیت ہوئی ہے صحابہ کرام کی کہ جس میں کہ نظم، سمع و طاعت، ڈسپلن، جو حکم دیا جائے مانو. یہ 3 مرحلے ہیں جس سے کہ ایک جماعت وجود میں آئی، ایک طاقت وجود میں آ گئی. اور یہ نوٹ کر لیجئے، 10 برس میں بمشکل 125 افراد جمع ہوئے حضور کے پاس. آسان کام نہیں ہے یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اگر کوئی کام شروع کرتے ہیں اور چند سالوں تک کوئی ریسپانس نہیں ملتی تو ہمت جواب دے جاتی ہے. یہ گویا کہ ہمارے لیے لینڈ مارک سے سیرت النبی میں 10 برس، اور حضور جیسا داعی، حضور جیسا مبلغ، حضور جیسا مربی، حضور جیسا مزکی، حضور جیسا معلم، کردار اتنا بلند کہ دشمن بھی کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا. مانتے ہیں کہ الصادق الامین ہے. ہم تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے اپنے کردار پر دھبے ہوتے ہیں، زیادہ نہیں تو کم ہے، لیکن یہ کہ بے داغ کردار آج کس کا ہوگا؟ کسی نہ کسی پہلو سے کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی کوتاہی ہے. تو اس پہلو سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ حضور جیسا داعی اور مبلغ، حضور جیسا مربی اور معلم، کردار کی اس بلندی پر فائز، لیکن مکے کے ایک چھوٹے سے شہر کے اندر 10 برس تک دعوت دی ہے، بمشکل 125 افراد آئے. اس کو صرف واقعے کے طور پر اپنے پاس نوٹ کر لیجئے. اس کے بعد اب آگے چلنا ہے. چوتھا مرحلہ، حقیقت میں یہ چوتھا مرحلہ گنتی میں چوتھا ہے، چلتے ہیں یہ ساتھ ساتھ. دعوت کا عمل بھی جاری رہے گا جس سے وہ براڈ بیس ہوگا. لوگ جو ہیں آ رہے ہیں، نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں، تعداد بڑھ رہی ہے. جو آئے ہیں ان کی تربیت بھی ہونی ہے، جو آئے ہیں انہیں نظم کا خوگر بھی بنانا ہے. تو یہ تینوں کام جو ہے ساتھ ساتھ چلتے رہے، اور ایک چوتھا کام بھی ساتھ چلا. وہ چوتھا کام ہے صبر، صبر محض. میں انگریزی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، پیسو ریزسٹنس. یعنی چاہے تمہارا استہزاء ہو، تمسخر ہو، مذاق اڑایا جائے، تمہیں ایذائیں پہنچائی جائیں، تمہیں تکلیفیں دی جائیں، تمہارے جسم و جان کو نقصانات پہنچائے جائیں، لیکن تم کوئی جوابی کارروائی نہ کرو. یہ جو اہم ترین حصہ ہے سیرت النبی کا، اکثر و بیشتر لوگوں کی توجہ اس پر نہیں گئی. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ کامیابی کا اصل راز اسی میں مضمر ہے. پورے 12 برس مکی دور کے اس میں جو پرسیکیوشن ہوئی ہے اس کو بھی میں درجے وار آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ تصادم شروع کس نے کیا. آپ یہ نہ سمجھیے کہ دشمنوں نے کیا، تصادم تو خود شروع کرتے ہیں انقلابی. ان کا تو ایک نظام تھا، چل رہا تھا، 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ اس کا طواف کر رہے تھے. پورے عرب کے جو خدا ہیں وہ ان کے ہاں گویا کہ یرغمالیوں کے طور پر موجود تھے. انہیں بڑے فائدہ تھا اس کا کہ اور کسی کا قافلہ بچ کر نکل نہیں سکتا تھا، اس کو لوٹ لیا جاتا تھا. لیکن یہ کہ قریش کے قافلے پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا، اس لیے کہ ان کے پاس تو ہمارے خدا رکھے ہوئے، تمام قبیلوں کے خدا وہاں ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہیں بڑے مراعات حاصل تھے.
ان کو ساری جو پوزیشن حاصل ہو گئی تھی، ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو ہے وہ کہلاتی ہے اس دور کی، اس میں جو ہے کی پوائنٹ ان کے پاس تھا. سارا یہ مشرق کے علاقے سے سامان جو آتا تھا، ہندوستان، ہند چینی وغیرہ، انڈونیشیا، چین، وہ آ کر یمن کی بندرگاہوں پر اترتا تھا، اور ادھر سے یورپ کا جو سامان آتا تھا وہ سارا کا سارا فلسطین کی بندرگاہوں پر، شام کی بندرگاہوں پر اترتا تھا. آگے جو ہے کوئی بحری راستہ نہیں تھا، نہر سویز تو تھی نہیں. لہذا ان دونوں پوائنٹس کے درمیان سارا تجارتی رابطہ جو ہے وہ خشکی کے قافلوں کے ذریعے سے. یہ قافلے جو تھے قریش کے، یہ سردی کے موسم میں جاتے تھے جنوب کی طرف، چونکہ گرم علاقہ ہے، یمن کی طرف، اور گرمیوں کے موسم میں جاتے تھے شمال کی طرف، شام کی طرف، جس کو کہ قرآن مجید میں کہا گیا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. لیکن چونکہ اس کعبے میں ان کے بت رکھے ہوئے تھے، کوئی قبیلہ ان کے قافلے پر حملہ نہیں کر سکتا تھا، لہذا انہیں مونوپولی حاصل ہو گئی. ساری جو قیاست جو تھی، جو ٹریڈ تھی ایسٹ ویسٹ، اس کا ادھر حقیقت کی لنک یہ بن گئے. اب انہیں پتا تھا کہ ہمیں یہ ساری مراعات جو حاصل ہے، پھر بہت بڑی آمدنی کا ذریعہ. تمام لوگ جب آتے تھے حج کرنے کے لیے اور اپنے بتوں کی زیارت کے لیے چڑھاوے چڑھاتے تھے. چڑھاوے کہاں جاتے تھے؟ یہ سومناتھ کے مندر میں جو اتنی دولت تھی جو محمود غزنوی لے گیا تھا، کہاں سے آئی تھی؟ اس لیے کہ وہ جتنے بھی وہاں پر پجاری آتے تھے، پوجنے کے لیے لوگ آتے تھے، وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، دولت کے انبار. اسی طریقے سے قریش کو دوہرے فائدے حاصل ہو رہے تھے. یہ جو نظام بت پرستی کا چل رہا تھا، یہ صرف ایک مذہبی عقیدے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ معاشی اور سیاسی دونوں اعتبارات سے پورے عرب میں سیادت ان کو حاصل ہو گئی. پورے عرب کے اندر تجارت کا انہی کے پاس ایکسکلوسیو مونوپولی آ گئی. اور پھر یہ ہے کہ ان کے لیے وہ جو آمدنی ہوتی تھی چڑھاووں کی، اس کی وجہ سے بہت بڑی ان کے لیے خوشحالی آ گئی. اب یہ ساری چیزیں ہیں. جب حضور نے کہا یہ غلط، ان بتوں میں کچھ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، تو گویا کہ اس پورے نظام کو چیلنج کیا آپ نے. اس پورے نظام کے لیے خطرات ہو گئے. ہماری یہ مراعات کہاں جائیں گی؟ ہمیں جو حیثیت حاصل ہے، جو ہمیں خاص طور پر سیادت کا مقام حاصل ہے، ہمارے قافلوں کی جو حفاظت ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس اعتبار سے در حقیقت یوں سمجھیے کہ پہلا پتھر کس نے پھینکا ہے؟ جس نے یہ کہا کہ یہ نظام غلط ہے. نظام جیسا بھی تھا چل رہا تھا، لیکن اب اس کے جواب میں جو رد عمل آیا ہے وہ کیا ہے؟ پہلے 4 برس تک یا 3 برس تک ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ساری کوشش یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو چٹکیوں میں اڑا دیا جائے. پھپتیاں چست کی جا رہی، استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر اڑایا جا رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ان پر کسی آسیب کا سایہ ہو گیا، یا انہیں کوئی خلل دماغی کا عارضہ لاحق ہو گیا. بس یہ شاعر ہیں، شعر اچھا کہتے ہیں، اور کیا ہے اس کے سوا کچھ نہیں. یہ ساری پھپتیاں جو چست کی گئی، مجنون کہا گیا، شاعر کہا گیا، ساحر کہا گیا، یہ سب اس لیے تھا کہ حضور کی قوت ارادی کو کچل دیا جائے. ظاہر بات ہے کہ حضور اگر بددل ہو کر مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو باقی سب بھی بیٹھ جائیں گے. باقی تو جو بھی ان کے ساتھی ہیں وہ انہی کے سہارے پر کھڑے ہیں نا. لہذا ابتدا میں آپ دیکھیں گے کہ کسی پر ابھی ہاتھ نہیں اٹھائے گئے. ساری کی ساری جو پرسیکیوشن تھی وربل، زبانی، ساحر ہیں، شاعر ہیں، مجنون ہیں، جس پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج بھی ہوتا تھا. یہ جو سورہ نون ہے، یہ سورہ قلم ہے، اس کے شروع میں جو فرمایا گیا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بایکم المفتون. کہ اے نبی آپ ملول نہ ہو، غمگین نہ ہو. ان کے مجنون کہنے سے کوئی معاذ اللہ آپ مجنون تو نہیں ہو جائیں گے. ہر شخص دیکھ رہا ہے، آپ تو اخلاق کی بڑی بلندی کے اوپر فائز ہیں. آج تک کسی نے مجنون اور پاگل دیکھا ہے جس کی زندگی میں اتنی طہارت ہو، جس کا اخلاق اتنا بلند اور پاکیزہ ہو؟ ان قریب وہ وقت آ جائے گا، اے نبی آپ بھی دیکھ لیں گے، یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کس کا دماغ خراب ہوا تھا، محمد کا یا ابو جہل کا صلی اللہ علیہ وسلم. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. ابو لہب کا دماغ خراب ہو گیا تھا، ابو جہل کا دماغ خراب ہو گیا تھا، یا خدا نہ خواستہ نقل کفر نہ باشد محمد کا دماغ خراب ہو گیا تھا معاذ اللہ. تو یہ سب سامنے آ جائے گا. تو پہلے 3 برس تو یہی کچھ ہوا ہے. ذاتی طور پر حضور کا استہزاء، تمسخر، جس کو ہم کہتے ہیں چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش. لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو مشت خاک جو ہے، مشت غبار، یہ تو آندھی بن رہی ہے، خاص طور پر جب محسوس کیا کہ ہمارا نوجوان طبقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو رہا ہے، گویا کہ یہ آگ جو ہے یہ تو ہمارے بارود خانے تک پہنچ گئی.
اور ہمارا غلاموں کا طبقہ جو ہے وہ ان کی طرف آ رہا ہے، ان پر ایمان لا رہا ہے، تو انہیں شدید خطرے کا احساس ہوا، جس کو کہ اقبال نے وہ ابلیس کی مجلس شورا میں کہلوایا ہے کہ نظام کہنا کے پاس مانو یہ معرض انقلاب میں ہے، ہوش میں آؤ، گرڈ اپ یور لائنز، اس لیے کہ یہ آندھی جو ہے تمہارے سارے مفادات کو ختم کر کے اور بہا کر لے جائے گی۔ اس کے بعد سن 490 سے شروع ہوا ہے پرسیکیوشن کا دور، اتنی شدید پرسیکیوشن۔ یہ زیادہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ذاتی طور پر زیادہ فزیکل اسالٹ نہیں ہو سکی، اس لیے کہ بنو ہاشم کا اونچا خاندان تھا، اس کے چشم و چراغ تھے، اور بنی ہاشم کے سردار تھے اب ابو طالب، اور ابو طالب کو انتہائی محبت تھی حضور کے ساتھ، اور ابو طالب جو ہے پروٹیکٹ کر رہے تھے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر حضور کے خلاف کوئی اقدام کرتے مکے والے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ان فائٹنگ شروع ہو جاتی، قبائلی جنگ آپس میں، بنو ہاشم کی جنگ ہوتی ان سے، جو بھی معاذ اللہ قتل کرتا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ ٹرائبل سٹرکچر جو تھا سوسائٹی کا، اس کے بنا پر حضور کو پروٹیکشن نہیں۔ مختلف مواقع پر آخر انسلٹ تو کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ حضور نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہوئے بیت اللہ میں، ابو جہل نے اپنی چادر کو بٹ دے کر ایک رسی کی شکل دی اور حضور کے گلے میں پھندا بنا کر ڈالا گردن میں، اور پھر دونوں سرے کھینچے کہ آنکھیں ابل آئیں۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے کہا کہ فلاں محلے میں آج اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے، نجاست بھری اوجڑی، کوئی شخص جائے، کوئی ہے جو جائے اور جا کر اس اوجڑی کو لا کر جب محمد سجدے میں جائیں تو ان کے سر پر رکھ دے۔ عقبہ ابن ابی معیط ایک بہت ہی شقی انسان تھا ابو جہل کے ساتھیوں میں سے، اس نے کہا یہ کام میں کروں گا، گیا اور لا کر جب حضور سجدے میں گئے اوجڑی آپ کی گردن پر رکھ دی۔ یہ سارا کچھ بھی ہوا ہے حضور کے ساتھ۔ ایک مرتبہ حضور کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، حضرت ابو بکر درمیان میں آ گئے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہ وہی بات ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مومن آل فرعون نے کہی تھی، کیا تم ایک شخص کو قتل کرنے کے در پے ہو حالانکہ اس کا جرم اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ تو وہ جب حضرت ابو بکر درمیان میں آ گئے تو حضور کو تو چھوڑ دیا لوگوں نے، پھر حضرت ابو بکر کو اتنا مارا ہے کہ یہ سمجھ کر چھوڑا ہے کہ یہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ بعد میں ان کے قبیلے کے لوگ آئے، اٹھا کر لے گئے، کتی مارداری کی، ہوش میں آئے تو سب سے پہلے یہ پوچھا کہ حضور کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی کوئی فکر نہیں تھی ابو بکر کو، فکر اس حالت میں بھی تھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بہرحال یہ معاملے تو ہیں اونچے لوگوں کے، بیچارے نوجوان، ظاہر بات ہے ان پر تو ہر ایک کو حق حاصل ہے، والدین کو حق حاصل ہے، بزرگوں کو حق حاصل ہے، جیسے چاہے مارے پیٹے۔ پھر غلام، ان کا تو کوئی حق تھا ہی نہیں، انہیں تو چاہے قتل کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو غلاموں کا طبقہ اور نوجوانوں کا طبقہ جو ہے اس پر سب سے زیادہ شدید جو پرسیکیوشن اور ٹارچر ہوا ہے وہ ان پر ہوا ہے، جس کی میں چند مثالیں آپ کو دے دوں۔ امیہ ابن خلف، اس کے غلام تھے حضرت بلال، اتنا مارتا تھا، ایسا بھی کرتا تھا کہ گردن میں رسی ڈال کر اور چھوکروں کے حوالے کر دیا، انہیں گھسیٹو، جیسے جانوروں کی لاشیں گھسیٹی جاتی ہیں ایسے مکے کی سنگلاخ گلیوں میں حضرت بلال کو گھسیٹا جاتا تھا، اور جسم جو ہے پھٹ رہا ہے، لہو لہان ہو رہا ہے۔ ادھر آ جائیے، سامنے نہ بیٹھیے پلیز، اس سے تو آپ پھر آبسٹرکشن بن جاتی ہے نا، ادھر آ جائیے۔ پھر ایسا بھی ہوا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو چت لٹا دیا، اوپر نیچے زمین توے کی طرح جل رہی ہے، اوپر آسمان سے بھاری آگ برس رہی ہے سورج کی، اور پھر ان کے سینے کے اوپر ایک بھاری پتھر بھی رکھ دیا۔ اس حال میں بھی ان کی زبان سے نکل رہا ہے احد 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 احد۔ یہ استقامت ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ تربیت ہو رہی ہے۔ اس کو جھیلو، برداشت کرو، اس کو برداشت کرو بغیر کسی ریٹیلیشن کے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھائے گئے، کہا گیا کہ کرتا اتار دو، اتار دیا، لیٹ جاؤ، ننگی پیٹھ ان انگاروں پر لیٹ گئے۔ اس کا تصور کیجئے، اسی سے وہ کھال جلی پشت کی، پھر وہ چربی پگھلی، اس چربی سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے، جھیل رہے، برداشت کر رہے۔ یہ در حقیقت یہ اس درجے تعذیب المسلمین کا یہ دور ہے، اتنا شدید۔ یہی خباب بن الارت بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم حاضر ہوئے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اس وقت خانہ کعبہ کی کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، دوپہر کا وقت ہوگا، جدھر سایہ تھا وہاں لیٹ گئے۔ یہ گئے، کہتے ہیں اب خباب بن الارت ہم گئے حضور
کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ الا تدعو لنا، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ اب تو ناقابل برداشت ہو رہا ہے معاملہ، اتنا ٹارچر، اتنی پرسیکیوشن، اتنا تشدد کیسے برداشت کریں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے پر غصے کے اور ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے. آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم بہت جلدی کر رہے ہو. تم سے پہلے تو ایسا بھی ہوا کہ کسی صاحب ایمان کو لاتے تھے اور زمین میں گڑھا کھود کر آدھا اس کا دھڑ اس کے اندر دبا کر اور پھر اس کے سر پر آری رکھ کر چیرنا شروع کرتے تھے اور 2 حصوں میں بانٹ دیتے تھے، لیکن پھر بھی وہ قائم رہے اور انہوں نے کفر کی طرف مراجعت نہیں کی. ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوہے کے بڑے بڑے کنگھے لے کر ان سے ہڈیوں کے اوپر سے گوشت کھرچ لیا جاتا تھا، اور ایسا بھی ہوا کہ آگ کے الاؤ جلا کر ان میں زندہ جو ہے جھونک دیا گیا. یہ تو قرآن مجید میں ہے. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. آپ نے فرمایا جلدی نہ کرو، صبر کرو، جھیلو. خدا کی قسم وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، لیکن ابھی تمہیں جھیلنا ہے، برداشت کرنا ہے. اس کی سب سے نمایاں مثال جو ہے وہ ایک جوڑا اور ان کا ایک بیٹا. یہ خاندان حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو اہلیہ ہیں حضرت سمیہ اور بیٹے ہیں عمار. یہ اصل میں عرب نہیں تھے، یمن سے آئے تھے. حضرت یاسر نے کوئی خواب دیکھا تھا، اچھا خواب، جس سے اسے وہ توقع ہوئی کہ کسی نبی کا ظہور ہونے والا ہے. وہ مکے میں آ گئے، اور جیسا کہ میں کل بتا چکا ہوں مکہ جو ہے وہ ایک قبیلے کا شہر تھا. اس میں غیر قرشی کوئی نہیں رہ سکتا تھا جب تک کہ کسی قرشی کی امان نہ لے. تو ایک قرشی کی امان لے کر یہ یہاں آباد ہو گئے، اور اپنے اسی حلیف کی اجازت سے ان کی کنیز تھی یہ سمیہ کہ ان سے شادی کر لی. ان سے اللہ نے بیٹا بھی دیا عمار. یہ 3 افراد کا خاندان. جیسے اب جو شخص یمن سے چل کر آیا تھا، جیسے کل میں آپ کو بتا چکا ہوں حضرت سلمان فارسی کہاں کہاں کی خاک چھانی ہے حقیقت کی تلاش میں، ایسے ہی یہ یاسر جو ہے یمن سے چل کر آئے تھے. تو جیسے ہی حضور نے دعویٰ کیا نبوت کا، فوراً ایمان لے آئے. اولون میں سے ہے، سابقون الاولون میں سے. لیکن ظاہر بات ہے ان کا کوئی پرسان حال وہاں نہیں تھا. ابو جہل کا چچا تھا وہ جس نے کہ انہیں امان دی تھی، لہذا ابو جہل کو تو پورا اختیار حاصل تھا ان پر. سب سے زیادہ شدید سزائیں انہیں دی، شوہر کو بھی بیوی کو بھی ہر طرح ستایا ہے. تنگ آ کر اس نے یہ کہا ہے کہ ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں تمہارا یہ بت بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کچھ ہے، اسے بھی کوئی اختیار حاصل ہے. دونوں میاں بیوی نے ایک مرتبہ بھی کہنے سے انکار کیا. لیکن اس کے بعد ہوا یہ ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو کئی جگہ سے جسم کو جلانے کے بعد بھی جب وہ جمی نہیں تو پھر غصے میں آ کر برچھا ان کی شرمگاہ میں مارا ہے اور آر پار کیا ہے اور شہید کر دیا. حضرت یاسر کے لیے 4 سانڈ اونٹ لے کر رسے باندھ کر، تو ایک رسے کے ساتھ ایک بازو، دوسرے سے دوسرا بازو، ایک سے ایک ٹانگ اور دوسرے سے دوسری ٹانگ باندھ کر چاروں کو دوڑایا ہے کہ جسم کے پرچے اڑ گئے. یہ پرسیکیوشن کا عالم ہے. لیکن حضور سامنے سے گزرتے تھے، دیکھتے تھے، فرماتے تھے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے. اس میں ایک نقطہ میں اور چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں. جس وقت یہ پرسیکیوشن ہو رہی تھی کم سے کم میرے اندازے میں 40 مسلمان موجود تھے، اور وہ یقیناً بے غیرت نہیں تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. مجھے یہ الفاظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں سمجھانے کے لیے، لیکن یہ نہ سمجھیے تو زبان لڑکھڑاتی ہے کہ صحابہ کے بارے میں یہ الفاظ ہم کیسے استعمال کریں، لیکن میں نفی میں استعمال کر رہا ہوں. بزدل نہیں تھے، بے غیرت نہیں تھے. اگر حضور کی اجازت ہوتی تو زیادہ سے زیادہ یہی طرح کہ سب ختم ہو جاتے تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. لیکن یہ کہ اس جوڑے کو حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو وہ کسی طرح بھی شہید نہ ہونے دیتے. لیکن نہیں، حکم یہ ہے کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو. نو ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفense. اپنے تحفظ میں کسی اور کے خلاف کوئی اقدام تو دور کی بات ہے، اپنے تحفظ میں بھی تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. یہ اہم ترین حصہ ہے اس ریولوشنری پروسیس کا جس کو آج کل لوگ بالکل نہیں سمجھ رہے. ہم نے آج کل یہ سمجھا ہوا ہے کہ ٹیررسٹ قسم کی ایکٹیویٹیز سے شاید کوئی کام بن جاتا ہے. یہ کمیونسٹوں سے سیکھے ہوئے ہتھ کنڈے ہیں جو استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں. ہمارے لیے اسوہ ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ. محمد جو اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو ان کے ساتھ تھے صحابہ کرام، ان کا اسوہ تو یہ ہے.
12 برس تک سیویئرسٹ پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن، اجازت ہی نہیں تھی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ سمجھ لیجئے۔ یہ در حقیقت بہت پروفاؤنڈ ہے یہ شے، اس لیے کہ معاشرے میں عظیم لوگ، اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ سائلنٹ میجورٹی ہے۔ اندھے تو نہیں ہوتے، دیکھ تو رہے ہوتے کہ کیا ہو رہا ہے، کس کو مارا جا رہا ہے، کیوں مارا جا رہا ہے، وہ سائلنٹ ہے، اندھے اور بہرے نہیں ہیں۔ آخر جب دیکھتے تھے بلال کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے، کیا اس نے کوئی چوری کی ہے، کہیں کوئی اور غلط حرکت کی ہے؟ نہیں، بس صرف یہ کہ توحید کا قائل ہو گیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا، اور تو کوئی جرم ہے ہی نہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے آخر انسان اور انسان کے احساسات کیا اثر پڑتا ہوگا لوگوں پر، ان کی ہمدردیاں اندر ہی اندر اہل ایمان کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے خباب بن الارت، چونکہ وہ لوہار تھے پیشے کے اعتبار سے، تو وہ محنتی مزدوری کرنے والے آدمی، اب جب ان کو ستایا گیا، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا، تو آخر لوگوں نے سوچا ہوگا کیا کیا اس نے، کچھ نہیں کیا، بس صرف توحید اور رسالت کا قائل ہو گیا، اور یہ سزا اس کی دی جا رہی ہے۔ اندر ہی اندر سائلنٹ میجورٹی کی